یہاں پر لڑکے اور لڑکی کا کوئی فرق نہیں، لڑکے اور لڑکی کا یہاں پر کوئی فرق نہیں، بلکہ وہ لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، لڑکا ہے لڑکی، ایسی لڑکی کا رشتہ آ جائے جس کے دین و اخلاق سے اطمینان ہے، لڑکی کے لیے ایسے لڑکے کا رشتہ آ جائے جس کے دین و اخلاق سے اطمینان ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپینین ہم سب کے لیے یہ ہے، بلکہ حکم ہے، بلکہ آرڈر ہے، فزوجوہ، تو تم نکاح کر دو۔ اچھا، آرڈر اتنا سختی کے ساتھ آپ نے یہ دیا ہے کہ آگے فرمایا الا تفعلوا، دیکھو یاد رکھو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی تم اس بات کو نہیں مانو گے، تو ہوگا کیا؟ تکن فی الارض، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں ایک زبردست فتنہ اور بڑا پھیلاؤ والا فساد برپا ہو جائے گا، ایک بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ اس وقت جو صورتحال ہے بڑی عجیب و غریب، سن کے تعجب ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے کہ ہر گھر کے اندر بیٹیاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹوں کے لیے ان کے حساب کی کہ لڑکیاں نہیں مل رہی ہیں، اور بیٹیوں کے لیے ان کے حساب کے لڑکے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے اپنے لحاظ سے ایک ہم نے فریم بنا لیا، اور یہ فریم میں اور آپ نے اپنے ہی حساب سے بنا لیا۔ اب ہم ہر ایک کو لا کر کے اپنے بنائے ہوئے اس فریم میں فٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ فٹ نہیں ہوتا تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اس وقت صرف لڑکے پریشان ہیں، لڑکیاں بہت آرام سے ہیں، یا لڑکیاں پریشان ہیں لڑکے بہت، ایسی بات نہیں، لڑکے بھی پریشان ہیں اور لڑکیاں بھی پریشان ہیں، اور پریشانی کی وجہ صرف اور صرف ایک فریم وہ تھا جو پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک زبردست سائیکٹرسٹ بھی تھے اور بڑے زبردست نفسیاتی ماہر بھی تھے، اور اپنی امت کی رگ رگ سے واقف بھی تھے، انہوں نے ہمیں ایک فریم بنا کر کے دیا، اور ہم نے اپنی طرف سے ایک فریم ڈیسائیڈ کر لیا۔ انہوں نے جو فریم بنایا تھا اس میں انہوں نے دین و اخلاق کو پریورٹی دی تھی، اور بقیہ دوسری چیزوں کو بھی ہم دیکھیں گے، لیکن کل میں نے جیسے بتایا تھا کہ دین و اخلاق یہ ہمیں اپنی لسٹ میں پریورٹی بیس پر رکھنا ہے، فرسٹ نمبر پر رکھنا ہے۔ ہاں، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ فائنانشیل سیٹلڈ ہے یا نہیں ہے، گھر گھرستی کیسی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا ہی ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر، جو شخص دیندار ہوتا ہے، جو لڑکا دیندار ہوتا ہے، وہ بہت سنسیئر ہوتا ہے، بہت سینسٹیو ہوتا ہے اپنے فائنانس کے معاملے میں بھی۔ اگر کسی کو اپنے گھر اور اپنی بیوی بچوں کے کھانے پینے اور ان کے رہن سہن کی فکر نہیں ہے تو وہ دیندار ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی لڑکا ایسا ہے جو تعلیمی اعتبار سے بہت زیادہ پیچھے ہے تو وہ دین کے صحیح تقاضوں پر عمل کرنے والا ہے ہی نہیں۔ دیندار اصل میں وہی ہے جو عبادت میں بھی نمبر 1، معاملات اور لین دین میں بھی بالکل صاف ستھرا ہو، معاشرت یعنی گھریلو زندگی سے واقف ہو اور اس میں بالکل پرفیکٹ ہو، اخلاق اس کے بالکل اعلیٰ ہو، مورل ویلیوز اس کے بہت ہی بلند ہو، اور ایمان کے اعتبار سے وہ اچھے مقام پر فائز ہو۔ دین اصل میں وہی ہے۔ تو ایک فریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر کے دیا کہ دین و اخلاق سے تمہارا اطمینان ہو تو اس فریم میں فٹ ہونے والے سے نکاح کر لو۔ ایک فریم ہم نے بنایا جس میں دین و اخلاق کو ہم نے سب سے اخیر میں رکھ دیا۔ تو جب ہمارا اپنا بنایا ہوا ایک فریم ہے تو اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ یہاں تو وہ مثال سچ صادق آ رہی ہے جو ایک لطیفے کے طور پر ایک مرتبہ پڑھنے کو ملی تھی کہ ایک ہوٹل میں دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کو سب سے بہترین لڑکی سے نکاح کرنا ہے تو آپ یہ دروازے میں داخل ہو جائیں۔ تو لڑکا جو ہے اس دروازے میں داخل ہو گیا۔ اندر ایک اور دروازہ تھا، اس دروازے پر بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر سب سے خوبصورت لڑکی چاہیے تو یہ دروازے میں داخل، پھر وہ دروازے میں داخل ہو گیا۔
پھر اگلا ایک اور دروازہ تھا جس پر لکھا ہوا تھا سب سے زیادہ پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی چاہیے تو یہاں یہ دروازے میں داخل، وہ لڑکا اس دروازے میں داخل ہو گیا۔ پھر ایک اور دروازہ تھا جس پر پھر یہ جملہ لکھا ہوا، پھر یہ جملہ، ایسے ہوتے ہوتے جب 15-20 دروازوں سے وہ گزرا تو پھر ایک دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اگر سب سے بہترین خوبصورت اور ساری کمالات کی حامل لڑکی سے اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس دروازے میں داخل ہو۔ جب اس دروازے میں داخل ہوا وہ تو باہر نکل گیا اور سامنے لکھا ہوا تھا کہ ارے بے وقوف، اگر یہی چکروں میں پڑا رہے گا تو تیری شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ بس لڑکوں کے پاس لڑکیوں کے رشتے آ رہے ہیں اور وہ جنت کی حور کی تلاش میں بس شاید اس سے اچھی اور مل جائے گی، شاید اس سے اچھی اور مل جائے گی، شاید اس سے اچھی اور مل جائے گی۔ 30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، 40 سال ہونے کو آ رہے ہیں لیکن ان کو ویسی لڑکی ہی نہیں مل رہی۔ اب خیال آ رہا کہ پیچھے کون سی تو بھی ایک اچھی لڑکی سے میں پہلے ہی کر لیتا تو ہو جاتا تھا۔ اور ایسی ہی صورتحال لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے رشتوں کی ہوتی جا رہی۔ ایک فریم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، دوسرا فریم ہم نے بنایا ہے۔ اگر ہم اپنے بنائے ہوئے فریم میں فٹ کرنا چاہیں گے تو پریشان رہیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے رگ رگ سے، ہماری نفسیات سے، ہر چیز سے واقف ہے۔ آپ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کو سامنے رکھ کر کے آپ کا سجیشن ہوتا ہے، آپ کا آرڈر ہوتا ہے، اس آرڈر کو فالو کرنا یہ میرے اور آپ کے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ سب تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ پہلے نکاح کریں اور اس کے بعد کیریئر بنائیں اور نکاح کرنے کے لیے فریم وہ ڈیسائیڈ کریں جو نبی نے دیا ہے، سمجھ میں تو آ رہا ہے، لیکن اس کے لیے عمر کیا ہے؟ سیدھی سی بات، میچیور ہونا ہے۔ میچورٹی یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اب یہ کہ شرعی اعتبار سے میچورٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالغ ہو جائے۔ اگر لڑکی بالغ ہو جائے اور لڑکا بالغ ہو جائے تو بس ان کا نکاح ہونا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہمارے پاس بالغ ہونے کے بعد بھی طبیعتوں میں ابھی بچپن ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا ملکی جو انوائرمنٹ ہے اس کے لحاظ سے بچے ہمارے بالغ تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کے اندر فائنانشیلی اور ایسے ہی سوشلی اور ایسے ہی سائیکالوجیکلی اور اس طرح کی میچورٹی ابھی ان کے اندر آتی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بہتر تو یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں تو کم از کم اس ملک کے قانون کو اور یہاں کے لا کو فالو کر لیں۔ اور ایز پر دی لا لڑکے کی عمر 21 اور لڑکی کی عمر 18، اور اسی کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ میکسیمم عمر ہے۔ 21-22 سال میں لڑکے کا نکاح ہو جانا چاہیے اور 18 سال میں لڑکی کا نکاح ہو جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد اگر لڑکا کماتا نہ ہو، اسے پڑھنا لکھنا اور ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے، تو دیکھیے اگر ہم پہلے سے پراپر پلان کرتے ہیں، ماں باپ پہلے سے پراپر پلان کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں اس پلان کے اندر آ جائے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلے سے کوئی پراپر پلاننگ نہیں کرتے۔ اگر پہلے سے ماں باپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے اور بچے کی ذہن سازی ماں باپ نے یہ کر رکھی ہو کہ بیٹے تمہیں پہلے سے یاد رکھ لو پہلے دن سے کہ تمہیں پی ایچ ڈی کرنی ہے، لیکن تمہاری شادی اور تمہارا نکاح 21 سال کی عمر میں ہونا ہے اور تمہیں اپنے نکاح کے خرچے بھی خود برداشت کرنے ہیں اور نکاح کے بعد اپنی بیوی اور بچے کے خرچے بھی اٹھانے ہیں، لیکن تمہاری پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ ہونی۔ جب بچے کو پہلے بتا دیا جائے، لڑکی کو پہلے بتا دیا جائے کہ دیکھو بیٹی آپ کو یہ پڑھنا ہے، آپ کو مثلاً عالمہ بھی بننا ہے، آپ کو میڈیکل فیلڈ میں بھی آپ کو جو ہے ٹاپ کرنا ہے، لیکن آپ کا نکاح ہونے والا ہے 18 سال کی عمر میں۔ اب کیا ہوگا، اسی وقت سے لڑکے اور لڑکی کی پلاننگ ہی ایسی ہوتی چلی جائے گی جس کے نتیجے میں وہ اپنے وقت پر نکاح بھی کریں گے اور ان کی پی ایچ ڈی اور ان کے ماسٹرز بھی کمپلیٹ ہو سکیں۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں اور خود ہمارے اس معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ وہ کیسے؟ جب ہمارے بچے
ہائی اسکول سے اور جونیئر کالج سے وہ فارغ ہو جائیں، تو ان بچوں کے لیے ہم پہلے سے اس بات کا نظام بنا دیں کہ یہ کچھ نہ کچھ سائڈ انکم ان کی شروع ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا ٹیوشن لینا شروع کریں، وہ دوسرے بچوں کو پڑھا رہے ہوں۔ میں یہ مڈل کلاس کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی مالدار لوگ ہیں تو وہ بھی اپنے بچوں کو سیلف ریلائنٹ بنانے کا اہتمام کریں۔ وہ بچوں کو ایسی عادت نہ ڈالیں کہ بچے صرف ماں باپ کے مال و دولت اور ان کے پیسے کے اوپر ڈیپینڈ ہو کر کے رہ جائیں، یہ ان کے فیوچر کے لیے بہت نقصان دہ۔ اور جب مناسب رشتہ آئے تو ان کا نکاح سادگی کے ساتھ اور دینی ہدایات کے ساتھ، دینی اصول و ضوابط کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جائے، اور پہلے سے معلومات کرتے رہیں کہ کون سی ڈگری میں اسکالرشپس کا گورنمنٹ کی طرف سے کیا نظام ہے۔ اس سیکٹر کو ہم بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ہے بہت اہم کہ کہاں سے کس صورت میں ہمیں کتنی اور کیسی اسکالرشپ مل سکتی۔ کوشش اس بات کی کریں کہ تعلیم کا نظام پورا کا پورا بچوں کا ان کی اسکالرشپ کے ذریعے سے کمپلیٹ ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ساری مرتبہ اسکالرشپس کی جو مقدار ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ بچے کے خرچے نکل جاتے ہیں، بلکہ اس کی بیوی اور ایک آدھ دو بچوں کے خرچے بھی نکل جاتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ دونوں اپنی زندگی کو مڈل کلاس کے اوپر رکھیں۔ اگر پہلے دن ہی سے یہ ساری چیزیں وہ بہت ہی زیادہ اسراف کے ساتھ کرنا شروع کر دیں گے تو اس صورت میں ان کی تعلیم نہیں ہو سکے۔ ہمیں مینیج کرنا ہے اپنی سوسائٹی کو بھی، اور سوسائٹی کے ریکوائرمنٹس کو بھی، اور ایسے ہی دین و ایمان کو۔ اگر آپ دین چھوڑیں گے تو سب سے پہلے ہماری لائف ڈیمیج ہوگی، اور اگر ہم سوسائٹی کے ریکوائرمنٹس کو اگنور کریں گے تو اس صورت میں سوسائٹی کے اندر جو ہمارا ایک مقام و مرتبہ بننا ہے وہ نہیں بن سکے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، یعنی جو ریسٹرکشنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی جانب سے ملے ہوئے اس کو باضابطہ طور پر فالو کرتے ہیں، تو ان کو سب سے پہلا انعام تو یہ ملتا ہے کہ ان کی دنیاوی زندگی وہ اچھی گزرتی ہے، اچھی بنتی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پہلا انعام ان کی دنیا اچھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم دینی امور کو مینیج نہیں کریں گے تو اس صورت میں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہماری پرائیویٹ لائف یہ ڈیمیج ہو جائے گی۔ ایک اور نقصان کیا ہوگا اگر نکاح دیر سے ہو؟ مثلا آج کل کے لحاظ سے لڑکے کا نکاح ہو رہا ہے 28-30 سال کی عمر، اور لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے 25 سال کی عمر میں۔ تو اگر یہ سسٹم رہے گا تو اتنے دنوں میں جو کچھ لڑکے اور لڑکی سے گناہ ہو رہے ہیں، اگر وہ ماں باپ کے دباؤ کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ماں باپ کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ اس کا گناہ بھی تم پر ہوگا جن گناہوں کے اندر یہ مبتلا ہو رہے ہیں تاخیر کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں گے تو اس صورت کا نقصان یہاں بھی ہم کو نظر آئے گا کہ اب 30 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اور جو ہے نکاح کے دوسرے سال ہی بچہ ہو بھی جائے گا، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر دوسرے سال یعنی 30-31 سال کی عمر میں بچہ ہو گیا تو آپ کو پتا ہے کہ 40 سال کے بعد ادھیڑ عمر شروع ہو جاتی، گھٹنوں میں پیروں میں درد آنا شروع ہو جاتی۔ ابھی ہماری عمر 40 سال کی ہی رہتی ہے، جبکہ ہمیں کسی اپنے ساتھ دینے والے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا بچہ ابھی 10 سال کا ہی رہتا ہے کہ اسی کو ہمیں ساتھ دینا پڑتا ہے، اس کو اٹھانا، منہ دھلانا، اسکول لے جا کے چھوڑنا کرنا، ابھی اس کی خدمت کرنے کی عمر رہتی ہے۔ حالانکہ اصلاً دیکھا جائے تو ہماری عمر اتنی ہو گئی کہ اب ہمیں خدمت کرنے والے کی ضرورت۔ پھر اور آگے بڑھ جائیں، اگر بائی دا وے آپ کے بچے کی عمر آپ کی عمر 50 سال بھی رہے گی تب بھی آپ کا بچہ ابھی آپ کے ہاتھ کو نہیں آ سکے گا، ابھی وہ تعلیم میں مشغول ہی رہے۔ تو ایسی صورت میں کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ
ہمارے بچوں کو سپورٹ کی ضرورت ہو رہی ہوتی ہے، ویسے وقت میں ہم بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں، نکاح کے وقت ہماری عمر ہمارے لا کے حساب سے جو عمر ہے، بس زیادہ سے زیادہ وہ عمر میں نکاح ہو جانا چاہیے۔ اور اگر کیریئر کی طرف سے بہت زیادہ پریشانی ہے تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اس کو ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات جو ہمیں آج سمجھنے کی ہے، اور اس سلسلے میں بھی بہت ساروں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، آپس میں محبت کیسے ہو؟ دیکھیے میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر نکاح ہو جائے اور شوہر اور بیوی کے درمیان محبت نہ رہے تو آپ یوں سمجھیے کہ وہ صرف کاغذی کاروائی ہے، وہ ایک فارمیلٹی ہے جو کمپلیٹ ہوئی ہے، لیکن یہ دونوں ابھی تک جڑے نہیں ہیں۔ محبت یہ گلو ہے، اگر یہ گلو رہے گا تو یہ جوڑا بنے گا، اور اگر یہ گلو نہیں رہے گا تو یہ جوڑا نہیں بنے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا زوج عربی زبان میں جوڑے کو کہتے ہیں، زوج کے معنی جوڑا۔ اور ایک بات بس ایسی ہی مشہور ہو گئی لیکن صحیح نہیں ہے، شوہر کے لیے زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور بیوی کے لیے زوجتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ شوہر کو بھی زوج کہیں گے، بیوی کو بھی زوج کہیں گے۔ کیا مطلب ہے کہ جس طرح چپل کے ایک جوڑی چپل ہے تو ایک جوڑی میں سے دائیں پیر کی ایک چپل ہو اور بائیں پیر کی نہ ہو تو وہ چپل کوئی خریدتا ہی نہیں۔ یعنی دونوں چپل، دو پیر کے چپل ملا کر کے ایک جوڑی چپل ہوتے ہیں، دیکھنے میں دو الگ الگ ہے لیکن دونوں مل کر کے ایک پورا سیٹ بنتا ہے اور وہی کام کا ہوتا ہے۔ گلوز ہے، اگر دونوں ہاتھ کے گلوز ایک ساتھ ہیں تو وہ ایک جوڑی اور ایک سیٹ پورا بنے گا، ورنہ ایک گلو اگر رہے گا تو کوئی بھی وہ گلوز پہنیں گے نہیں، استعمال نہیں، کوئی خریدے گا نہیں، کچھ نہیں۔ لڑکے اور لڑکی کی صورتحال ایسی ہی ہے کہ زوج اسی کو کہتے ہیں جو دو مل کر کے ایک بنے، اور یہ ایک میں سے اگر آدھا پارٹ الگ ہو جائے تو پھر وہ آدھا ہو جائے، پورا نہ رہے۔ اسی لیے جو لفظ طلاق ہے نا، یہ لفظ طلاق یہ کس کو کہتے ہیں؟ طلاقہ، طلاقہ پریگننٹ خاتون کو کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اصل میں اس خاتون کا ایک جسم کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہوتا ہے، اس کے جسم کا ایک پارٹ ہوتا ہے۔ اور جب اس بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کو تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جیسے گویا کہ اس کے ایک باڈی پارٹ کو کاٹ کے الگ کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے عورت کے لیے اتنے فضائل ہیں، ماں کے لیے اتنے فضائل ہیں کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اس وقت بچے کی ولادت ہوا۔ تو آپ یہاں پر غور کیجئے کہ اس عورت کو جس کی ولادت ہونے والی ہے اس کو طلاقہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کے ایک باڈی پارٹ کو کاٹ کے الگ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو طلاق کا مطلب کیا ہے؟ طلاق کوئی آسان بات نہیں ہے۔ طلاق کا مطلب ہے ایک کیک ہے، وہ ایک کیک کو بیچ میں سے آدھا کر کے الگ کرنا، یہ ہے طلاق۔ شوہر اور بیوی مل کر کے یہ دو الگ الگ نہیں بلکہ یہ ایک ہو گئے ہیں، اس وجہ سے طلاق دینا یہ جو ایک شے تھی اور ایک پیس تھا پورا کا پورا، یہ ایک پیس کو بیچ میں سے کاٹ کے الگ کرنے کے مماثل ہے طلاق، اس لیے اس کو لفظ کو طلاق کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایک کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ایک ہونے کے لیے محبت کا ہونا بہت ضروری، اور اب یہ بات تو بہت سارے لڑکے اور لڑکیوں میں ایک بڑا زبردست سوال ہوتا ہے کہ اسی لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے پری میرج لو کیا جائے۔ آپ لوگ یہی کہیں گے، بہت ساروں کے دل میں خیال آ رہا ہوگا ہم تو یہی چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم ایسے کرتے ہیں، پری میرج لو ہو تاکہ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک دوسرے کو سمجھ لیں اور آپس میں محبت ہو جائے اور اس کے بعد شادی ہو جائے، تو اس میں جو مزہ ہے وہ مزہ اس کے بغیر ہونے والے شادی میں نہیں۔ دیکھیے ایک ایگزامپل اگر آپ یہ دے بھی دیں کہ پہلے سے اگر ریلیشن شپ ہوگی تو اس کے نتیجے میں محبت پیدا ہوگی، اگر آپ ایک ایگزامپل یہ دے بھی دیں تو ایک دوسرا ایگزامپل بھی ہے جس کو آپ نے بارہا پریکٹس کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ
ایگزامپل ہے سرپرائز کا. کتنی مرتبہ ہوگا آپ نے اپنے دوستوں کو اپنے سہیلیوں کو سرپرائز دیا ہے. اور سرپرائز تو ایک ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا مانگی ہے کہ اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں اچانک آنے والی خوشی. اللہم انی اسألوک فجاءۃ الخیر، اچانک ملنے والی خوشی. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے. اور اس کے اندر کتنا لطف ہوتا ہے اور کتنا ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، اور آپ نے اس کو پریکٹس بھی کیا ہے بہت زیادہ. اب ایک لڑکے اور لڑکی ایسے ہیں کہ جن کا آپس میں کوئی بھی ناجائز تعلق نہیں ہوا. انہوں نے پہلے باضابطہ بات نہیں کی ڈائریکٹ، انہوں نے ڈائریکٹ ایک دوسرے سے چیٹ نہیں کیا، انہوں نے جواز کے دائرے میں بس ایک نگاہ دیکھنا تھا تو انہوں نے وہ ایک نگاہ دیکھا، یا پھر یہ کہ زیادہ سے زیادہ وہ اپنے ماں باپ کے اوپر بھروسہ کر کے وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے مجھے اس لڑکی سے یا اس لڑکے سے مجھے نکاح کرنا ہے. اس کے بعد جب ایک ایک جوڑا یہ ہے کہ جن کو شادی کی پہلی رات سرپرائز کے طور پر ان کا اپنے پارٹنر سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے. آپ امیجن کیجئے کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی. اور ایک جوڑا ایسا ہے جن کے لیے شادی کی پہلی رات کوئی پہلی رات نہیں بلکہ اس سے پہلے بہت ساری ملاقاتیں ہو گئی ہوں، بہت ساری بات چیت ہو چکی. ان کے لیے امیجن کیجئے. ظاہر بات ہے کہ آپ کی امیجنیشن کے بعد جو رزلٹ نکلے گا وہ یہ کہ بہت ڈفرینٹ رہے گا ان دونوں میں، کہ بڑا فرق ہے یہ دونوں جوڑوں میں کہ پہلے جوڑے کو جو محبت اور جو کیفیت نصیب ہوگی دوسرے کو نہیں ہوگی. ظاہر بات ہے. بس یہ ہے کہ اسلامی ہدایات یہی ہے، آپ اگر اس کو فالو کریں گے تو جو آپ کو محبت اور جو تعلق اور جو مزہ اور جو لطف اور جو ٹیسٹ آپ کو اس کے اندر ہے وہ اس کے بغیر نہیں ملے گا. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تزوجوا الودود الولود، کہ دیکھو نکاح کرو تو بہت زیادہ محبت کرنے والی کو دیکھ کر نکاح کرو. اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ لڑکیوں کو ہو یا لڑکوں کو، خاص طور سے لڑکیوں کو، جو اپنے جذبات ہوتے ہیں جو اپنے ایموشنز ہوتے ہیں اس کے اندر خشکی رکھنا یہ اچھا نہیں، بلکہ طبیعت کے اندر ملنساری، آگے بڑھ کے دوسرے کو ایکسپٹ کرنے کا مزاج اور اپنے آپ کو پیش کرنے کا مزاج، محبت والا مزاج، محبت والے بول اور محبت والی کیفیات ان کے اندر ہونی چاہیے، یہ ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون محبت کرنے والا؟ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ خاندان سے پتا چلے گا، بھائی بہنوں سے پتا چلے گا، ماں باپ سے پتا چلے گا، کیونکہ جو صفات ہوتی ہیں یہ صفات منتقل ہوتی ہیں، اور یہ جب صفات منتقل ہوتی ہیں تو اس کا اعتبار ہوتا ہے. الغرض یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے جس کا کی ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور ان ہدایات کا لحاظ رکھنے کی وجہ سے زندگیوں کے اندر بڑا لطف اور بڑا مزہ پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نکاح سے پہلے ہم اپنے اندر وہ ساری صفات پیدا کر لینے کی کوشش کریں جن صفات کے نتیجے میں ہماری نکاح کے بعد والی زندگی لطف اندوز اور پر نور ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے.